تو یہ جو قل یا ایھا الکافرون ہیں یہ کیوں نازل ہوئی معلوم؟ مکہ کے کچھ مشرکین، عاص ابن وائل سہمی، امیہ ابن خلف اور بھی سردار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یار جو تم یہ کہتے ہو ہمارے معبودوں کی برائی کرتے ہو، اس کام کو چھوڑ دو، تم کو کیا چاہیے؟ تم کو عورت چاہیے، ہم تمہارا نکاح کروا دیتے ہیں، مال چاہیے تو لاؤ بلینک چیک پہ سائن کر دیتے ہیں، اماؤنٹ تمہارے حساب سے ڈال لینا، جتنا چاہیے اتنا اماؤنٹ تم کو دے دیتے ہیں، اور سرداری چاہیے تو تم ایک کام کرو ہمارے صدر تم ہی بن جاؤ، بس تم کو ہمارے صدر بنا دیتے ہیں سرداری اگر ہونا تو۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک کام کرو، 1 سال تم ہمارے معبودوں کو پوج لیا کرو، دوسرے سال ہم اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے، جیسا تم بولو گے ویسا کر لیں گے، سمجھوتا کر لو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم کچھ مت کرو، خالی ہمارے معبودوں کو ہاتھ لگا دیا کرو، بس کیا کر لیا کرو، خالی تم ہاتھ لگا دو گے تو ہمارے دل کو تسلی ہو جائے گی، ہم کو ایسا لگے گا کہ تم نے سد بھاونا کی مثال پیش کر دی، تم نے ایکتا کا پریچے دے دیا، تم نے محبت کی ایک مثال قائم کر دی، ہم یہ ہم سوچیں گے۔ یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے جیسا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور کہا، سختی سے کہا، آپ کہہ دو ان کو لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ میرے معبود کبھی نہیں ہو سکتے، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم اگر ان کو نہیں مانتے ہو تو وہ بھی تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ معبود بنانے کے لیے عبادت کا ہونا ضروری ہے۔ اور آخر میں سورت کے آخر میں کیا فرمایا؟ لکم دینکم ولی دین، تم جس دین پر اور جس طرز پر چل رہے ہو اس کا انجام تم کو بھگتنا ہے، اور میں جس دین کو لے کر کے آیا ہوں اس کا نتیجہ میرے سامنے آنا ہے۔